کیا ہو اگر میں اب سے کہوں کہ کائنات اب کے خوابوں کو سچ کرنے کے لیے سازش کرتی ہے، مگر صرف تب جب اب سچ میں ان کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایک نوجوان چرواہا، ایک خواب اور صحرا کی خاموش وسعتوں میں چھپا ہوا ایک راز، یہی ہے کہانی دی الکیمسٹ کی، جسے لکھا پاولو کویلہو نے۔ یہ صرف ایک ناول نہیں بلکہ روح کی ایسی مسافت ہے جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک اندلسی چرواہا سانتیاگو جو بھیڑوں کے ساتھ اسپین کے میدانوں میں گھومتا ہے، ایک ہی خواب بار بار دیکھتا ہے۔ خواب میں وہ مصر کے اہرام کے پاس ایک خزانے کا سراغ پاتا ہے۔ ابتدا میں وہ اسے محض ایک اتفاق سمجھتا ہے، مگر خواب کی تکرار اس کے دل میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ ایک بوڑھی عورت سے تعبیر پوچھتا ہے جو اسے مصر جانے کا مشورہ دیتی ہے۔ پھر ایک پراسرار بادشاہ ملک صدیق اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اسے سکھاتا ہے کہ ہر انسان کی ایک ذاتی تقدیر ہوتی ہے، اور جب تم کسی چیز کو سچے دل سے چاہتے ہو تو پوری کائنات اسے پانے میں تمہاری مدد کرتی ہے۔ یہ جملہ سانتیاگو کے دل میں بجلی کی طرح گرتا ہے۔ وہ اپنی بھیڑیں بیچ دیتا ہے، جان پہچان کی زندگی چھوڑ دیتا ہے اور افریقہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کہانی کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ تانگیر پہنچ کر وہ ایک دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی ساری رقم چوری ہو جاتی ہے۔ وہ تنہا بیار و مددگار ایک اجنبی سرزمین پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں، مگر سانتیاگو ہار نہیں مانتا۔ وہ ایک کرسٹل کے تاجر کے ہاں کام شروع کرتا ہے۔ کرسٹل کی دکان میں کام کرتے ہوئے سانتیاگو سیکھتا ہے کہ خواب صرف سوچنے سے پورے نہیں ہوتے، ان کے لیے خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ تاجر برسوں سے مکہ جانے کا خواب دیکھ رہا ہے، مگر وہ خوف کی وجہ سے قدم نہیں بڑھاتا۔ سانتیاگو اس کے برعکس ہے، وہ خوف کے باوجود آگے بڑھتا ہے۔ یہاں قاری کو ایک گہرا سبق ملتا ہے، خوابوں کا سب سے بڑا دشمن ناکامی نہیں بلکہ خوف ہے۔ چند مہینوں میں وہ اتنی رقم کما لیتا ہے کہ واپس جا سکتا ہے، مگر اس کا دل اسے روک لیتا ہے۔ وہ صحرا پار کرنے والے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ صحرا کی وسعت، ریت کے طوفان اور خاموش راتیں، یہ سب اس کے اندر ایک نئی بیداری پیدا کرتے ہیں۔ وہ ایک انگریز مسافر سے ملتا ہے جو کیمیا گری کے علم کی تلاش میں ہے۔ انگریز کتابوں میں جواب ڈھونڈتا ہے، جبکہ سانتیاگو فطرت کی زبان سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں ناول یہ سوال اٹھاتا ہے، کیا علم صرف کتابوں میں ہے یا زندگی کے تجربات میں بھی؟ صحرا میں جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، مگر قافلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ سانتیاگو سمجھنے لگتا ہے کہ ہر چیز کی ایک آرواں کائنات ہے، درخت، ریت، ہوا، حتیٰ کہ انسان بھی۔ وہ اشاروں کی زبان سیکھتا ہے جسے شگون کہا گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی حقیقت اور روحانیت کے سنگم پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سانتیاگو کو احساس ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دل کی سنتا ہے تو کائنات اس سے بات کرتی ہے۔ پھر وہ ایک نخلستان پہنچتا ہے جہاں اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے۔ محبت کی پہلی جھلک اس کے دل کو لرزا دیتی ہے۔ اب اس کے سامنے ایک نیا امتحان ہے، کیا وہ محبت کے لیے اپنے خواب کو چھوڑ دے؟ فاطمہ اسے روکتی نہیں بلکہ کہتی ہے کہ سچی محبت کبھی خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ جملہ ناول کی روح بن جاتا ہے، محبت وہ ہے جو تمہیں مضبوط کرے، نہ کہ قید۔ اسی نخلستان میں اس کی ملاقات ایک پراسرار کیمیاگر سے ہوتی ہے۔ یہ کردار خاموش، گہرا اور حکمت سے بھرپور ہے۔ وہ سانتیاگو کو آخری سبق دینے آتا ہے۔ وہ اسے سکھاتا ہے کہ خوف سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور دل کی آواز سننا سب سے بڑی بہادری۔ جب سانتیاگو کو قبیلے کے سرداروں کے سامنے خود کو ہوا میں تبدیل کرنے کا چیلنج ملتا ہے تو وہ لرز جاتا ہے، مگر وہ ہوا سورج اور صحرا سے بات کرتا ہے۔ وہ کائنات کی روح سے جڑ جاتا ہے اور ایک معجزہ رونما ہوتا ہے۔ یہ منظر علامتی ہے۔ انسان جب اپنے اندر کی طاقت کو پہچان لے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ آخرکار سانتیاگو اہرام تک پہنچ جاتا ہے، مگر وہاں اسے ڈاکوؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اسے مار پیٹ کر اس کا خواب سن کر ہنستے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اس نے بھی کبھی خواب دیکھا تھا کہ اسپین کے ایک گرجا گھر کے کھنڈر میں خزانہ دفن ہے، مگر وہ اسے پاگل پن سمجھ کر بھول گیا۔ یہ سن کر سانتیاگو کو احساس ہوتا ہے کہ اصل خزانہ تو وہیں تھا جہاں سے وہ چلا تھا۔
وہ واپس اسپین آتا ہے، اسی گرجا گھر کے نیچے کھدائی کرتا ہے اور خزانہ پا لیتا ہے۔ مگر اب وہ وہی شخص نہیں رہا جو سفر کے آغاز میں تھا۔ اصل خزانہ سونا چاندی نہیں، بلکہ وہ علم، تجربہ، محبت اور خود شناسی ہے جو اس نے سفر میں پائی۔ دی الکیمسٹ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، اور ہر خواب ہمیں ہماری اصل پہچان تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے دل کی سنیں، خوف پر قابو پائیں اور اشاروں کو پہچانیں تو کائنات ہمارے لیے راستے کھول دیتی ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر قاری کے دل میں ایک نیا سوال چھوڑ جاتی ہے: کیا تم اپنی ذاتی تقدیر کی طرف پہلا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو؟